ہم جو آج آپ کے لیے ٹاپک لے کے آئے ہیں وہ ہے فوجداری مقدمات میں پولیس کے پاس جو ہے ایف آئی آر اس کی رپورٹ کیسے درج کروائی جاتی ہے، اس کا آج ہم مکمل پروسیجر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا زندگی میں حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو آپ خود بذات خود کسی سے بغیر انفارمیشن لیے یا کنسلٹ کیے آپ آسانی کے ساتھ وہ اپنا ایپ اس کی ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس طرح سیول کوڈ، سیول ہوتا ہے دیوانی، سیول کو اردو میں کہتے ہیں دیوانی مقدمات یا دعویٰ جات۔ تو جو سیول ہیں ان میں جو ہے دعویٰ دائر ہوتا ہے، جو سیول کیسز ہوتے ہیں دیوانی، ان میں ڈائریکٹ عدالت میں دعویٰ دائر ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہے فوجداری، کریمنل کیسز۔ کریمنل کیسز کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے پہلے، ایف آئی آر درج ہونے کے بعد پھر پروسیڈنگ فردر نیکسٹ چلتی جاتی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو موسٹلی جو ہمارے جو زیادہ تر جو ہے لوگوں کو یہ انصاف مکمل نہ مل سکنے کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ایف آئی آر ہے، جو اس وقوعے کی رپورٹ ہے، رپورٹ جو پولیس کے پاس جو لکھوائی جاتی ہے وہ انتہائی غلط طریقے سے اور غیر معیاری اور وقوعے سے ہٹ کے لکھوائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور کیونکہ جو ہے نا عدالت کے پاس وہ جتنی بھی بیس ہوتی ہے اس کریمنل کیس کی وہ ایف آئی آر ہوتی ہے، تو جب آپ ایف آئی آر ہی ٹھیک طریقے سے درج نہ ہو، فیکٹس کے مطابق نہ ہو، حقائق کے مطابق نہ ہو، قانونی طریقے کے مطابق نہ ہو، تو اس پہ فردر بلڈنگ کیسے ساری کی ساری سٹینڈ کر سکتی ہے؟ اس لیے جو موسٹلی کیسز میں لوگ بری ہو جاتے ہیں آگے جا کے یا کنوکشن غلط ہو جاتی ہے، اس کے سارے کی ساری بیس یہ غلط ایف آئی آر ہوتی ہے۔ جو لوگ غلط طریقے سے اس کو درج کرواتے ہیں یا صحیح طریقے سے درج نہیں کروا پاتے، یا پولیس کی بعض اوقات ملی بھگت ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ درج نہیں ہو پاتی، تو اس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا نقصان مدعی ہیں جس کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے اس کو ہوتا ہے۔ تو میری یہ کچھ باتیں ہیں، یہ جو پن پوائنٹس ہیں، یہ کائنڈلی نوٹ ڈاؤن لازمی کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ نہ کرے کبھی بھی زندگی میں ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے تو آپ خود سے اچھے طریقے سے وہ کسی دوسرے کی بھی مدد کر سکتے ہیں اور خود کی بھی مدد کر سکتے ہیں کہ وہ ایف آئی آر بہترین طریقے سے اکارڈنگ ٹو لا اینڈ فیکٹس جو ہے حقائق اور قانون کے مطابق آپ درج کروا سکتے ہیں۔ تو ایف آئی آر سب سے پہلے میں آپ کو بات بتا چاہوں، ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ ایف آئی آر جو ایبریویشن ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی کوئی کریمنل وقوع ہوا ہے اس کی ایف آئی آر فوراً جیسے ہی وہ وقوع ہوتا ہے ویٹ نہیں کرتے، فوراً اس کو جو ہے درج کروانا ہوتا ہے۔ اور درج کروانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ متعلقہ ہر ایک تھانے کی جورسڈکشن ہوتی ہے، ٹیریٹوریل علاقائی جورسڈکشن، علاقائی اس کا تعین ہوتا ہے علاقے کا کہ تھانے کی ایسی حدود یہ ہے، اس متعلقہ پولیس اسٹیشن تھانہ میں جا کر آپ نے وہ ادھر سے انفارم کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح یہ وقوع ہو گیا ہے۔ وہ پھر پولیس موقع پہ آتی ہے، موقع پہ آ کے یہ ایف آئی آر اور تمام پولیس کی پروسیڈنگ جتنی بھی ہوتی ہیں کاروائی یہ موقع پہ ہوتی ہے، یہ تھانے میں بیٹھ کر نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ ذہن میں اپنے میں رکھیں۔ جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے آپ پولیس کو 15 پر بھی انفارم کر سکتے ہیں، ریسکیو 15 پر، یا متعلقہ تھانے کا نمبر ہے تو فون پہ کر سکتے ہیں کال، اگر نہیں تو آپ پرسنلی خود جا کر ادھر ایس ایچ او کو انفارم کریں، ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر، ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو تھانے کا متعلقہ آفیسر ہوتا ہے اس کو انفارم کریں۔ جب اس کو انفارم کریں گے وہ اسی وقت موقع پہ آئیں گے، موقع پہ آ کے مقامی پولیس ساری آ جائے گی، وہ وقوع کو سارا دیکھے گی، پھر آپ سب سے پہلے آپ کو جو مدعی ہے جس نے وہ وقوع خود دیکھا ہے، جو سارے فیکٹس اور حقائق سے آگاہ ہے، اس کو مدعی بننا چاہیے، دوسرے لوگوں کو مدعی نہیں بننا چاہیے۔ جو بندہ جس نے وقوع دیکھا ہے، جس کو تمام حقائق پتہ ہیں، اس کے آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں، سارے معاملات دیکھے ہیں یا اس کے علم میں ہیں، وہ مدعی بنے، وہ لکھوائے پولیس کو خود۔ یہاں بھی اس میں دو طریقے ہیں، ایک آپ زبانی بھی پولیس والوں کو بیان کر سکتے ہیں کہ یہ وقوع ہوا ہے، اس کے مطابق یہ والا ہمارے ایف آئی آر درج کریں، آپ کی وہ جو بولیں گے آپ زبانی لکھوائیں گے اس تحریر کے مطابق۔
ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر خود پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، تو ایک درخواست لکھیں، اپلیکیشن ایک. وہ اپلیکیشن جو ہے وہ لکھ کے اس میں تمام حقائق لکھیں. اوپر بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، پیچھے جناب علی اپنا نام لکھیں. پھر لکھیں کون سا ڈیٹ تھی جس میں وقوع ہے، اس کی کون سی ڈیٹ ہے. پہلے ڈیٹ مینشن کرنی ہے، پھر ٹائم مینشن کرنا ہے. ٹائم کیا تھا، پی ایم تھا یا اے ایم تھا اس وقت. پھر اس کے بعد لکھنا ہے کون کون سے بندے تھے، کون کون سے ملزمان تھے جنہوں نے یہ وقوعات کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کرتے ہیں. اگر وہ انہوں نے اسلحہ تھا ان کے پاس، یا کوئی گاڑی میں ایسا ہو جاتا ہے مسئلہ، یہ جو بھی سرکمسٹانسز حالات ہیں وہ اس میں مینشن کرنے ہیں. مینشن کرنے کے بعد جس طرح درخواست لکھتے ہیں، وہ درخواست لکھنے کے بعد آپ نیچے اپنا نام لکھ کے، پورا نام، ولدیت، سی این آئی سی نمبر، اپنا موبائل نمبر لکھ کے نیچے سائن کر کے، تو وہ ایک ریٹن اپلیکیشن بھی ہوتی ہے. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں. تو وہ لکھ کے نیچے سائن اپنے کر کے یا تھم امپریشن لگا کے. ٹھیک ہے. اس میں بتا دوں کہ مرد ہمیشہ جو ہے لیفٹ تھم امپریشن لگاتے ہیں، عورتیں رائٹ تھم امپریشن لگاتی ہیں، انگوٹھا لگاتی ہیں. تو وہ لگا کے تو وہ پولیس کو آپ بائی ہینڈ بھی دے سکتے ہیں. جب موقع پر وقوع پہ آتی ہے پولیس، اس کو ان رائٹنگ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ وقوع ہوا ہے. پھر پولیس اس کے مطابق درج کرتی ہے ایف آئی آر. تو اس میں جو ہے یہ حقائق جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی ایف آئی آر کی کارروائی ہے وہ موقع پر ہوتی ہے جہاں پر وقوع ہو. اور ہمیشہ جو متعلقہ تھانہ ہے جہاں پر وقوع ہوا ہے، ایف آئی آر صرف ادھر درج ہوتی ہے. وہ اس کو کہیں بھی کرمینل کیس میں کسی بھی اور تھانہ میں جہاں پر وقوع نہیں ہوا، ادھر کبھی بھی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی. نارمل جو ایف آئی آر ہیں وہ درج نہیں ہو سکتی. وہ علیحدہ وہ سائبر کرائم میں یا ایف آئی اے میں یا دوسرے کرائم جو ہیں اینٹی کرپشن میں، ان میں تھانہ کی جورسڈکشن اور وغیرہ ہوتی ہیں، وہ ایک سیپریٹ میٹر ہے. اس کے لیے نیکسٹ جو ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ، اس میں پھر بائیفرکیشن کر کے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اینٹی کرپشن کا اس کا بتا دوں گا. پھر آپ کو جو ہے ایف آئی فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اس کا بتا دوں گا. اس طرح پھر جو سائبر کرائم ہے آج کل جو موبائل پہ کرائمز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن آپ کو دوں گا. لیکن فی الحال صرف میں آپ کو جو عام کرائم ہوتے ہیں جو کسی پرسن کے ساتھ نارملی جن کی جورسڈکشن متعلقہ تھانے کی ہوتی ہے وہ بتا رہا ہوں. تو جس تھانے کی جورسڈکشن میں یہ وقوع ہوگا وہیں پر ہی یہ ایف آئی آر درج ہوگی. اور ایف آئی آر یہ یاد رکھیں کہ ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے جو ہے پہلے سب سے بتایا آپ کو کہ ڈیٹ ضرور لکھوانی ہے، اس میں مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹ لکھوانے کے بعد آپ نے ٹائم ضرور مینشن کرنا ہے اس میں کہ کس ٹائم وقوع ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے جو نیکسٹ سٹیپ ہے کہ گواہان جو ہیں، جو گواہان ہیں وہ ضرور مینشن کرنے ہیں. اس میں جو کم از کم جو اگر زیادہ گواہان موجود ہیں تو کم از کم 2-3 گواہ جو موقع پر موجود تھے یا جن کو سارا علم ہے وقوع کا، ان کا نام ضرور مینشن کرنا ہے ایف آئی آر میں. ہمارے موسٹلی ایف آئی آر اس وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں کہ ہم گواہان مینشن ہی نہیں کرتے جو موقع پر موجود تھے. اور جو اس میں یہ ایک کام کریں کہ کوشش کریں کہ جو ہے نا یہ حقائق اور سچ کے مطابق ایف آئی آر درج کروائیں. کیونکہ جب آپ جھوٹی ایف آئی آر درج کرواتے ہیں کہ ایک ملزم جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے جس نے وقوع کیا ہوتا ہے، باقی 10 آپ اور اپنے پاس سے ڈال لیتے ہیں، تو اس طرح پرچہ بالکل خراب ہو جاتا ہے. وہ ایک مجرم جو ہے وہ بھی اس وجہ سے چھوٹ جاتا ہے کہ آپ نے جو غلط جو ہے مجرم بیچ میں مینشن کیے ہوتے ہیں. کیوں کہ بعد میں انویسٹیگیشن کرتی ہے پولیس، اس میں وہ دیکھتی ہے کون گناہ گار ہے کون بے گناہ. اگر آپ کو کسی بے گناہ کو بیچ میں شامل کر لی ہے تو وہ بری ہو جاتا ہے. تو بری ہو جانے کی جب بے گناہ بری ہو جاتا ہے تو جو اصل ملزم ہے اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اس چیز کا کہ آپ نے جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی ہے. تو کوشش کریں جہاں تک آپ کا علم ہے، حقائق ہے، سچائی کے مطابق جو ہے ایف آئی آر درج ہو. ایسی فضول لوگوں کو تنگ کرنا ویسے بھی اللہ کے نزدیک اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں جو حقائق اور سچ کے مطابق وہ ایف آئی آر درج کروائیں. اور ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے گواہان کو ضرور مینشن کریں. اور گواہان کوشش کریں ایسے لوگ ہوں جو کمیٹیڈ ہوں، بعد میں بک نہ جائیں یا دوسری پارٹی کے ساتھ نہ مل جائیں. ایسے گواہان کو کبھی مینشن نہ کریں. گواہان کا نام لکھیں، ان کی ولدیت لکھیں، ان کا ایڈریس لکھیں، ان کو ضرور مینشن کریں بیچ میں. اگر پھر بھی کوئی ایسی کنفیوژن ہو بعد ازاں تو آپ مجھ سے میسج کر کے، یوٹیوب کے نیچے لنک موجود ہے، میسج کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں
تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ نہ کرے کسی میرے دوست بھائی عزیز کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ زندگی میں پیش آتا ہے تو آپ کو کسی کے سب پاس جانے کی ضرورت نہیں. یہ ویڈیو ذہن میں رکھیں اپنے لیے بھی دوستوں کے لیے بھی کہ اگر کسی آپ کے دوست عزیز رشتہ دار کے ساتھ ایسا وقوع ہوتا ہے تو اس کو ایڈ کریں, اس کو اسسٹ کریں, کیونکہ ہر بندے کیونکہ اس وقت وکیل یا کوئی پڑھا لکھا یا ایسا فیلڈ کا بندہ اویلیبل اپروچیبل نہیں ہوتا. تو آپ پلیز خود اپنی مدد خود کریں, دوسروں پر ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیں, خود کریں کام کانفیڈنس کے ساتھ, اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. بہت مہربانی, تھینک یو, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, آمین. اللہ حافظ.